कम से कम यहूदियों की प्रोडक्ट्स और यहूदियों की जो मसनूआत हैं इनसे तो बाइकाट कर सकते हैं। आपको खबर है आपके कोका कोला से हर बोतल से वो 2-4 रुपए जो यहूदियों की कंपनी को पहुंचते हैं, वो 4 रुपए मुस्तकिल उन्होंने फंड लगाए हुए हैं, वो फलस्तीनियों के खून बहाने में लग रहे हैं। खुदा के बंदो, क्या तुम मैकडोनल्ड को और उसकी जितनी मसनूआत हैं और पेप्सी को और कोका कोला को, अब तो वैसे भी सर्दी है, इसके अलावा भी कोलगेट का जो ब्रश है, ट्यूब है और पता नहीं कितनी सारी फेरिस्त मिलती है पूरी चीजों की, वो दुकान से ले लो, उलमा तुम्हें देंगे। मुझे जुम्मे के बाद मिलो, मैं तुम्हें बता दूंगा कितनी प्रोडक्ट्स हैं। उन सारी मसनूआत से बाइकाट करो। ये यहूदियों की है, कम से कम हम इनको खरीदना तो छोड़ दें कि इनसे 2-2 रुपए तो कम से कम उनके खून बहाने में शामिल ना हो। अगर सारे इस्लामी ममालिक इस पे भी आ जाए ना, तो यकीन जाने यहूदियों को उनकी नानी याद आ जाए। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। हम ये तो कर सकते हैं, अल्लाह तू देख रहा है हम कमजोर हैं, बेबस हैं, हमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए रोजा रखा है, हमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए नफल पढ़े हैं, हमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए डोनेशन की है, फंडिंग की है, पैसे लगाए हैं। अल्लाह हम जा नहीं सकते, हमने अपने मुसलमान भाइयों की मोहब्बत में तेरे दुश्मनों की तमाम तर मसनूआत का बाइकाट किया है। तो ये तो कर सकते हो खुदा के बंदो, करोगे इंशाअल्लाह? ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह, और ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। ये तो करोगे ना इंशाअल्लाह? तो ये तो कर सकते हैं हम, ये तो हमारे बस की बात है। अजीजान गिरामी कद्र, ये हमारे करने के काम है, ये इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है। चूंकि मिसाइल का, टैंक का और जदीद आलात और टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें पत्थरों से, तलवारों से किताल और जंग नहीं हो सकती, हम जानते हैं। तो वो उनके लिए ये पैगाम है, इस्लामी ममालिक के जो जितने भी हुक्काम हैं, सालार हैं, सिपा सालार हैं, जितनी भी मुसलमान उम्मत की फौजें हैं, जितने इस्लामी ममालिक हैं, वो थोड़ा सा आंखें दिखा दें। खुदा की कसम, यहूदी कुछ भी नहीं, इनकी तो अपनी कोई स्टेट है भी नहीं। अल्लाह के बंदो, मगरबी तहजीब पूरी की पूरी, मगरबी कंट्रीज जितनी भी हैं, वो सारी इसराइल के साथ खड़ी। हमारे राह में, हमारी रियासत में, वो एशिया से मराकश तक में जितने इस्लामी ममालिक की लड़ी है, उनको अगर आप नक्शे पर देखें तो इसराइल एक नुक्ते जितना नजर आता है, इतना सा, इसकी कोई हैसियत नहीं है। सिवाय हिंदू बनिएंगे, सिवाय हिंदू बनिएंगे, आसान करके दसा, सिवाय भारत के जिनके जो कंजर हैं ना, वो हमारे नौजवानों के हीरो हैं, जिनके अस्ते बडेरे लोग क्या आते हैं, जैसे फिल्म गाने में कम करने लगे कंजर आते हैं, क्या आते हैं असी सारी जिंदगी जो ना को क्या आते हैं, कंजर आते हैं। फिल्म ड्रामे में कम करने ले कौन होने, कंजर होने जाने, स्टार नहीं होते। स्टार मोहम्मद बिन कासिम असा, स्टार सलाउद्दीन अय्यूबी असा, स्टार तो इस उम्मत के खालिद बिन वलीद थे, वो स्टार थे, वो हीरो थे इस कौम के। ये तो हमें बुला दिया गया, तुम इनकी नकल करते हो। पतलून जनुआ तो फाड़ी थी, ऐसा नौजवाना सुन, पतलून लाई थी, वो भी तो फाड़ी थी, कि फैशन है, ये चीज है। शुक्र है घोड़े तो फाड़ी थी, ये पतलून का सौरी जी जो फटी थी, हम तो भी पूरे चीर के खलते दे बेहया का सजी, ये फैशन है। रिंग लाए दिन सरत के लाए दिन रिंग, एक है फैशन है, कैसे जी फैशन। बालियां भाई जी, कुड़ियां सुन जोकर दे बूट लाए दिन, जनिया दे कुड़ियां सुन जोकर दे बूट लाए दिन, तो जनिया सुन गुट कीते दिन। ए फलस्तीन दे मुसलमाना ने खल के जिहाद करने जो करे दिन, इन्हों ने पतलून फाड़ के फैशन ही कीते, और जागो जने खुदा दो बंदो, इस तो निकलने की जरूरत। ये मैं आपको हंसते हंसते बड़ी दिल की बात अंदर के दर्द से कह रहा हूं, हंसते हंसते मैं आपको दर्द दिल सुना रहा हूं। आप जानते हो हमारी ये तारीख नहीं थी, हमने अपनी उसको बुला दिया। हमारी एक तारीख थी, मुसलमान उम्मत की एक तारीख थी हमारे नौजवान की। हमारे नौजवान जिस सिमत गुजरते थे, यहूदी लरसते थे, डरते थे, कांपते थे, वो आंख उठा के देख नहीं सकते थे मुसलमान उम्मत के नौजवान। मां पे भी खुश होने जब गुत करके आंदे, बालियां बहा के आंदे, नक सला ले दे, कन सला ले दे जनता से कुड़ियां। ला हौला वला कुव्वता, क्या उल्टा जमाना, ला हौला वला कुव्वता, क्या उल्टा जमाना। बीवियां होगी मर्द और मर्द हो गए जनाना, औरतें मर्द होगी और मर्द जनाना हो गए, तुम क्या जिहाद करोगे। सुनो ये मस्जिद अक़सा से क्या आवाज आती है,
سنو یہ مسجد اقصی سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ اس کی ضرورت ہے، وہ بالیاں لگا کے نہیں ہوگا، وہ رنگ لگا کے نہیں ہوگا، مردانہ زور بازو اور قوت دکھانے سے ہوگا۔ جو اپنے رب کے سامنے سر کو جھکا نہیں سکتا، وہ اپنے رب کے لیے سر کو کٹائے گا کیسے؟ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی نہیں؟ جو اپنے رب کے سامنے 5 وقت سر کو جھکا نہیں رہا، وہ اپنے رب کے نام پہ سر کو کٹائے گا کیسے؟ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ سنو یہ گنبد خضرا سے کیا آواز آتی ہے، سنو یہ مسجد اقصی سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ آج بھی اگر ابراہیم خلیل اللہ جیسا ایمان پیدا ہو جائے، کیا کہنے، تم نے اپنی اوقات بڑھا دی، تم کتنے قیمتی تھے، تم کتنے قیمتی تھے، تم نے اپنا منصب مشن بڑھا دیا کہ تمہیں اللہ نے کیا مقام دیا تھا۔ میرے عزیزوں، کسی کلمے والے کو، ایمان والے کو اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا پتہ چل جائے کہ رب نے اس کو کیا مقام دیا ہے، خدا کی قسم اپنے اس مقام کو سوچ کے خوشی سے پھٹ کے مر جائے کہ اللہ نے اس کو کیا مقام دیا۔ ہم نے تو اپنی اوقات کو بلا دیا، ہم تو گندگی کے پیچھے لگ گئے، غلاظت کے ڈھیر کے پیچھے۔ ارے تمہارا یہ منصب نہیں تھا، تم دوسروں کی بہو بیٹیاں نہیں تاکنے والے تھے، تم تو بہو بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھنے والے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنی بہنوں کے پیچھے گلیوں میں چکر لگا کے عشق لڑانے والے جوان، خدا کی قسم تیرا یہ منصب نہیں تھا۔ تو تو اس صحابی کا روحانی بیٹا تھا جس نے ایک صاحب ایمان کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترتے دیکھا، اپنا گلا کٹوا دیا۔ رسول اللہ نے صحابی کے لیے لشکر روانہ کیا، جہاد کیا۔ میرے نبی کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ میرے نبی نے کسی ایک مسلمان عورت کے سر سے اترتے ہوئے دوپٹے کو برداشت نہیں کیا۔ تو گلیوں میں پھر رہا ہے کہ کب تیرا ہاتھ پہنچے تو گلی میں کسی اپنی بہو بیٹی کی آبرو کو تار تار کر دے، تیرا یہ منصب نہیں تھا۔ تپش سورج سے لو اور سما سے بجلیاں چھینو، تپش سورج سے لو اور سما سے بجلیاں چھینو، عدو کے آشیاں پہ آگ برسانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ وہ جلا ڈالی کہ تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، اے اللہ تو فلسطین والوں کے لیے بھی کوئی طارق بن زیاد عطا کر دے، اے اللہ ان کے لیے صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، اے اللہ ان کے لیے کوئی خالد بھیج دینا۔ وہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ اور جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ نعرہ تکبیر، مجاہدوں کی طرح، مجاہدوں کی طرح نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ ہمیں وہ نعرہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں میدان کارزار کی شہادت نصیب فرما دے۔ ہم تو یہ والے تھے، ہم اپنا سر رب کے لیے نہیں جھکا رہے، رب کے لیے کٹائیں گے کیسے؟ میرے عزیزو، حکام بالا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ تمام مسلم امہ ایک پیج پہ کھڑی ہو، اس وقت انہیں ضرورت ہے کہ وہ یہودیوں کو آنکھیں دکھائیں۔ میری آپ کی ذمہ داری، ہم کم از کم یہودیوں کی ہر مصنوعات سے بائیکاٹ کریں، ہم فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں۔ اپنی کسی دعا میں اس کو، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں اس کی وساطت سے، باہر گھروں میں اکثر سنتی ہیں مستورات، اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ عورتوں کے لیے آسان ہوتا ہے، اپنے فلسطینی بہنوں کے لیے آپ روزے رکھیں، روزے رکھیں، ان کے لیے نفل پڑھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور کم از کم جس بھارت نے اسرائیل کے دفاع میں کھڑے ہو کے سپورٹ کی ہے، اس پہ کم از کم اس کی فلموں پہ تو پیشاب کرنا سیکھو نا۔
یہ تو کہو کہ یہ بے بدبخت یہودی مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کرنے والوں کے ساتھ کھڑے، ہم نیت کرتے ہیں کہ آج سے یہ ہمارے ہیرو نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اتنا تے کرو جن اینا تے لعنت پہ جو نا، اور بھارت نے فلماں نالو بائیکاٹ کرسو انشاءاللہ، اینا تے لعنت پہ جو بھارت نے گانے نالو بائیکاٹ کرسو انشاءاللہ۔ یہ ایک تے ایک دو نہیں ہوندی، ایک تے ایک 11 ہونے، تسی 100 150 200 آدمی بیٹھے دیو، اگر تسی نیت کرسو تو سنال 100 اوراں دا ذہن بڑھاسو 200 نیت کرسن۔ آج تو سن کو پتہ ہے بھارت کے اندر جتنی بھی فحاشی دی وجہ تو ان دی انڈسٹری چل دی ہے، اس پہ اسلامی ممالک سب تو اگین بڑی شرم دی گل ہے، یعنی اس اسلامی ممالک کے اندر ان دے جتنے بھی بالی ووڈ دیاں فلمیں، ہالی ووڈ دیاں فلمیں، جتنی ان کمپنیاں انڈسٹریاں، انہوں کے مسلمان سب تو زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس ہستے انہوں تے پیشاب کرنا سیکھو، انہوں تے کیا کرنا سیکھو، انہوں تے لعنت پہ جو کی وہ یہودیاں نال کھلتے ہیں، تو اسی نیت کرو یہ یہودیاں نال کھلتے ہیں، اس مسلمان پراواں کو ذبح کرنے سے اسی بھی نیت کر دیاں کیسی ان فلماں تے اور گانے تے پیشاب کرساں، آج تو بعد نہ سنو سائیں انشاءاللہ، اور نیت کر دے انشاءاللہ، یہ تو نیت کرو، نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ، ان پہ ہم پیشاب کریں گے، ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے، کبھی ان پہ لعنت بھیجیں گے، ان کی شکلوں پر ان کو نہیں سنیں گے، ان منحوسوں نے، کیونکہ بھارت کے اندر بھی تو مسلمان ہیں، اور جو بھارت کا مسلمان ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں، بھارت کے جو ہندو اور بھارت کے جو حکمران ہیں وہ بے حیا اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے وہ جو ان کے فحش ہیں نا وہ سارے چلتے ہی اس انڈسٹری پر ہیں۔ تم نیت تو کرو کہ تم اس بے حیائی سے بائیکاٹ کرو گے، دیکھو وہ تھلے لگ جائیں گے۔ اگر مسلمان اپنی اصلی حالت پہ آ جائے، غیرت پہ آ جائے، آپ دیکھو مسلمان کیا کر سکتا ہے۔ نیت کرتے ہو اس کی بھی انشاءاللہ۔ تھینک یو حرام ڈیڑھ یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا کام، کم از کم کچھ سبق تو لے کے اٹھو، بس آخر میں یہی بتاتا ہوں، ختم کر دیں۔ کم از کم ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ حکمرانوں کے، سالاروں کے، جرنیلوں کے، ان کے کرنے کے کام یہ ہیں وہ غیرت ڈالیں، وہ آنکھیں دکھائیں یہودیوں کو۔ میرا آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم روزے رکھیں، ہم نفل پڑھیں، ہم دعائیں کریں، ہم ان کے لیے کم از کم رب کی رضا کے لیے صدقہ کریں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ تو کر سکتے ہیں، حصہ تو ڈال سکتے ہیں۔ نیت کس کو دکھانی؟ جی کس کو دکھانی؟ ہم یہ کریں، اور کم از کم ان کی ساری مصنوعات سے پوچھ کے تحقیق کر کے علماء سے، مفتیوں سے کہ یہودیوں کی کون کون سی مصنوعات ہیں، ان پہ پیشاب کریں، ان کا بائیکاٹ کریں کہ اس نے اس مصنوعات سے 2 روپے 4 روپے بچا کے اسرائیل کو فنڈنگ کی، اور وہ مسلمانوں پہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ بمباری کر رہے، لہٰذا ہم اس کی کسی مصنوعات کو نہیں خریدیں گے۔ 6 مال کے دان صاف کر کے سانا کولگیٹ نل کی تھی دیکھے ہو گیا جڑے نہ میک ڈونلڈ دیاں چیزاں آن کے کھا دیاں تے عام چہرے کو تو کے لمحہ سجدہ کرو تو سن کسی قسم کی اسرائیلیاں دی ٹوپاں لانے دی منہ چٹا کرنے سے ضرورت ہی نہ رہی۔ پیپسی کوکا کولا دی تو نہیں ہے بھی سیالے ضرورت ہی، لہٰذا اس کی ساری مصنوعات نہ لو کے کیتا جو لے، یہ ہمارا کرنے کا کام ہے۔ ہم یہ